اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ آیوروید کی ایسی شکتی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے شکتی پلس۔ شکتی پلس آپ کی شاریرک شکتی میں زبردست وردھی کرتا ہے اور آپ کے ویواہک جیون کو بھرپور آنند سے بھر دیتا ہے۔ کہ سنتشٹ ویواہک جیون کی قیمت ہے ماتر 2850 روپے، 150 روپے PND چارجز ایکسٹرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ ان کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد آپ اس چینل کی کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح مگر 200، 500، 1000 روپیہ پابندی سے اگر چینل کی مدد کریں گے تو چینل مضبوط ہوگا۔ ناظرین آئیے، آج بھی میں فجر سے پہلے باقاعدہ ریکارڈنگ کے لیے آ چکا ہوں، کیونکہ آج ابھی صبح 11 بجے سے میرا مدھیہ پردیش کے برہان پور کے دارالعلوم شیخ علی متقی میں بیان ہے، وہاں پر ختم بخاری شریف ہوگا، اور ایسے ہی آج میں رات میں نکل جاؤں گا یہاں سے دلی سے پھر میں وہاں میوات ہریانہ جاؤں گا، مدرسہ دارالعلوم محمدیہ میں جو مہو، کالا کھیڑا، ساکرا سروڑ، فیروز پور جھرکا، ضلع نوح میوات ہریانہ میں، وہاں آئندہ کل یعنی 8 تاریخ کی رات میں وہاں پر باقاعدہ میرا بیان ہے، تو وہاں میں نکل جاؤں گا، تو آپ میرے لیے دعائیں کریں۔ اور 2 دن انشاءاللہ سفر سے بھی میں آپ کو باقاعدہ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں روانہ کرتا رہوں گا۔ دعا کرے کہ اللہ میرے تمام سفروں کو آسان فرمائے اور اللہ طاقت دے، مدد فرمائے، کیونکہ چینل بھی چلانا، خبریں بھی بولنا، سفر بھی کرنا، بیانات بھی کرنا بڑا مشکل جاتا ہے، لیکن اللہ مدد کرتا ہے۔ آپ لوگوں کی دعائیں رہے گی تو اور مضبوطی کے ساتھ مجھے کام کرنا آسان ہوگا۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر نیشنل نیوز میں روس اور یوکرین کی بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یوکرین میں جو ہمارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ 20,000 کے قریب ہندوستانی، جس میں 18,000 تو ہمارے پڑھنے والے بیٹے اور بیٹیاں تھی، اب وہ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، اور میرا خیال اب آخری جتھا آئے گا انشاءاللہ۔ خیر جو ان کو نکالنے میں دیری ہوئی ہے، اس کو تو خیر شاید ہو سکتا ہے بچے کیندر سرکار کو معاف نہیں کر پائے گی، کیونکہ ہمارے 2 بچے وہاں پر مارے بھی گئے ہیں، لیکن فی الحال روس کی اور یوکرین کی جنگ کو لے کر خبریں آ رہی کہ 15 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور کیف کا محاصرہ بھی روس نے جاری کر دیا ہے۔ خارکیف میں نیوکلیئر ریسرچ جو سینٹر ہے اس پر راکٹ سے حملہ ہوا، گیس سپلائی بھی اب متاثر ہو گئی ہے، اور اب بات چیت کا تیسرا دور شروع ہے۔ داعش کے تقریباً 1000 جنگجوؤں کے یوکرین پہنچنے کی خبریں آ رہی ہے، یعنی داعش یوکرین کو مدد کر رہا ہے، ایسی خبریں آ رہی ہے، جبکہ عوام جو ہے روسی فوج کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہے، عوام بھی ڈر گئی ہے۔ مگر یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ یوکرین کی عوام اگر اپنے ملک کو بچانے کے لیے میدان جنگ میں آ جائے، ہتھیار اٹھا لیں تو وہ ہیرو کہلاتے ہیں، لیکن اگر مسلمان اگر اپنے ملک کو بچانے کے لیے اگر ہتھیار اٹھا لیں تو پھر وہ آتنکوادی کہلاتے ہیں۔ تو یہ دوغلاپن
اور یہ حرامی پن تو انٹرنیشنل نیشنل ساری میڈیا میں باقاعدہ یہ چیزیں ہے جو اچھی چیز نہیں ہے۔ خیر ابھی بھی فی الحال ہمارے ہریانہ کے بھی کچھ بچے پھنسے ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں کے کچھ بچے پھنسے ہوئے ہیں ابھی بھی ہندوستان کے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ دعائیں بھی کریں کہ ہمارے وہ بچے بالکل بحفاظت اپنے گھر لوٹ آئے۔ لیکن اب وہ کچھ تو جو لوٹ آئے ہیں، اب سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ وہ لوٹ کر تو آ گئے ہیں یوکرین سے، اپنی کسی کی 4 سال مکمل تعلیم ہو گئی تھی، کسی کا فائنل ایئر تھا، لیکن اب ایک سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ وہ کریں گے کیا یہاں آ کر؟ کیا انڈیا میں ان کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دیا جائے گا؟ جبکہ بی جے پی کے نیتا تو بڑا گھٹیا اور نیچ بیان دے رہے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جو یہاں پاس نہیں ہوتے اس لیے وہاں پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ تو اب سب سے بڑا سوال تو کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا انڈیا میں اب ان کو ایڈمیشن دیا جائے گا یا ان کی زندگی ایسے ہی ختم کر دی جائے گی؟ تو اس کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں RSS بڑی شریف تنظیم ہے ملک کی، اور ظاہر بات ہے کہ شرافت ہی کے کام کرتے رہتی ہے۔ ابھی فی الحال اچانک شاید کوئی گھٹیا کام کر رہی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ RSS کی جو مسلم راشٹری منچ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، باقاعدہ ہم میں کچھ ایسے بکاؤ مال بھی ہے جو ہر جگہ رہتے ہیں، تو RSS کی جو مسلم راشٹری منچ بنی ہوئی ہے اس نے ایک شرانگیز مہم چلانے کا تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ہم عورتوں کو، کیونکہ RSS BJP جو ہے مسلم عورتوں کو حق دلا رہی ہے، بہت بڑا کام کر رہی ہے، بھلے اپنی عورتوں کا حق نہ دے مگر مسلم عورتوں کا حق دلا رہی ہے، تو اب وہ یہ کہہ رہی ہے RSS کہ باجماعت نمازوں میں اب خواتین کی شرکت، یعنی مسجدوں میں عورتیں بھی نماز کو آئیں گی، اور شادی کی عمر طے کرنے کے لیے باقاعدہ راشٹری مسلم منچ، RSS کی جو راشٹری مسلم منچ ہے، انہوں نے یہ شرانگیز مہم چلانے کا، تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ مسلم راشٹری منچ کے بانی اور چیف سرپرست RSS کے سینئر لیڈر اندریش کمار کی قیادت میں منچ کے کارکنوں نے اسمبلی الیکشن میں مسلم ووٹرز کو BJP سے جوڑنے کی مہم چلائی تھی۔ اس دوران اندریش کمار کے علاوہ فورم سے وابستہ 2 اعلیٰ رہنماؤں نے UP اور اتراکھنڈ کے تقریباً 40 ضلعوں کا دورہ کیا اور مسلم کمیونٹی کے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے خواہشات کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ اب ہم مسلم خواتین کو مسجد میں بھی جماعت کے ساتھ لائیں گے، بہت بڑا حق ان کو دلائیں گے۔ ناظرین، آج اتر پردیش میں 7ویں اور آخری مرحلے کی ووٹنگ ہے۔ بس دعا کرو کہ اتر پردیش میں صفائی ہو جائے، جو غلط لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، وہ ختم ہو جائے، اور UP ہمارے ملک کا بہت اچھا اتم پردیش ہے۔ اللہ کرے کہ وہ اتم پردیش بن جائے اور وہاں سے نفرتیں اور نفرتوں کے سوداگر صاف ہو جائے۔ خیر، مودی جی کے حلقہ وارانسی میں اب یوں سمجھیے کہ 54 سیٹوں پر یوں سمجھیے کہ ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس مرحلے میں پوروانچل کی 54 اسمبلی سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ تمام مراحل کے ووٹوں کی گنتی 10 مارچ کو ہوگی، یعنی 10 مارچ کو رزلٹ سامنے آئے گا، جس کا تمام ہی صرف ملک نہیں بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا بھر کو انتظار ہے کہ کوئی بڑا انقلاب آ جائے اور پورا ملک نفرتوں سے پاک ہو جائے۔ ناظرین، ایک بڑی دردناک خبر آ رہی ہے پنجاب کے بارڈری علاقے سے۔ جی ہاں، شہر امرتسر میں بارڈر سیکورٹی فورس BSF کے ایک جوان نے اپنے ہی 5 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اتوار کو ایک اہلکار نے مبینہ طور پر فائرنگ کی اور کم از کم 4 BSF اہلکار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 5 ساتھیوں کی خبریں آ رہی ہے اور ایک زخمی ہو گیا ہے۔ اس دوران گولیاں چلانے والا اہلکار بھی ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے 4 اس نے مارا اور ایک وہ خود، یعنی گویا کہ 5 لوگوں کی خبریں آ رہی ہے مارنے کی۔ یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح 9:30 سے 11:15 کے درمیان اس وقت پیش آیا جب کانسٹیبل ستیہ پال کی مبینہ طور پر اپنی سروس رائفل سے اس کے 5 اہلکاروں پر فائرنگ کی اس نے، اور اس دوران وہ اس کی خود کی بھی موت ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ 144ویں بٹالین کے احاطے میں پیش آیا۔ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپنے کام کے اوقات کو لے کر ناراض تھا اور اس نے احاطے میں کھڑی
کمانڈنگ آفیسر کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی۔ بی ایس ایف کے ایک ترجمان نے بتایا کہ امرتسر میں فورس کیمپ میں ایک جوان کی فائرنگ سے 5 بی ایس ایف اہلکاروں کی موت ہوئی ہے، جو ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ نظر آئیے بڑی خبر آ رہی ہے گجرات سے۔ جی ہاں، گجرات سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ گجرات حکومت نے پاکستان سے آئے 41 ہندوؤں کو شہریت دی ہے۔ جی ہاں، گجرات حکومت نے سنیچر کے روز پاکستان کے 41 ہندوؤں کو ہندوستان کی شہریت دے دی ہے۔ یہ اطلاع ریاستی حکومت کے ایک سرکاری بیان میں دی گئی ہے۔ احمد آباد کلکٹر کے دفتر میں 41 لوگوں کو ہندوستان کی شہریت دی گئی ہے۔ پاکستانی ہندوؤں نے حکومت کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستانی ہندوؤں نے بھی شہریت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اور جن لوگوں کو شہریت دی گئی ہے ان لوگوں میں 14 سال کی عمر سے لے کر 70 سال کے درمیان کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس درخواستیں آتی ہے اور شہریت جاری ہونے سے پہلے ہم دستاویزات کی جانچ پڑتال اور کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک پاکستان سے آنے والے 971 ہندوؤں کو شہریت دی جا چکی ہے۔ اور اس سے پہلے مدھیہ پردیش کی حکومت نے بھی 75 لوگوں کو شہریت دی تھی۔ پاکستان سے آنے کے بعد اندور میں آباد 75 ہندو پناہ گزینوں کو گزشتہ سال ہندوستان کی شہریت دی گئی۔ مدھیہ پردیش کا اندور ایک ایسا شہر ہے جہاں پاکستان سے آنے والے ہندوؤں کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ سندھی سماج کے لوگ برسوں پہلے پاکستان سے آ کر اندور میں آباد ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز لاڈلے شہید وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر کے پونے میٹرو ریل پروجیکٹ کا اوپننگ کیا، ادگھاٹن کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ٹکٹ کاؤنٹر سے باقاعدہ ٹکٹ لیتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں اور ان کے پیچھے بھگت سنگھ کوشیاری بھی جو ہے وہ ٹکٹ لیتے ہوئے نظر آئے۔ میٹرو ریل کو ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے بھی آپ اسکرین پر ہنستا مسکراتا چہرہ آپ نریندر مودی کا دیکھ سکتے ہیں۔ وہیں پر ساتھ میں ریل میں بھی مودی جی بیٹھے اور بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں شاکر بھائی سے کہوں گا کہ وہ بھی مسکراتا ہوا چہرہ اسکرین پر آپ دکھا دیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں مسکراتا ہوا چہرہ کہ پیٹرول پمپ پر بھی جب نریندر مودی کا مسکراتا ہوا چہرہ اور پھر 115 روپے اور 111 روپے جب پیٹرول کے نکالے جاتے ہیں جیب میں سے تو اس وقت بڑا مزہ آتا ہے، اور اب سنے ہیں کہ 135 روپے تک پیٹرول پہنچ جائے گا تو مسکراتا ہوا چہرہ اور جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کرے گا۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر ممبئی سے آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ گزشتہ کل مسلم لیگ کے قد آور قومی لیڈر سید حیدر علی شہاب انتقال کر گئے۔ ممبئی حج ہاؤس میں مسلم لیگ کا یوم تاسیس اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل کانفرنس ملتوی کیا گیا۔ 6 مارچ 2022 انڈین یونین مسلم لیگ نیشنل پولیٹیکل ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین اور کیرلا اسٹیٹ مسلم لیگ کے صدر قومی رہنما آل رسول سید حیدر علی شہاب گزشتہ کل طویل علالت کے بعد کیرلا میں انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ناظرین، آئیے بڑی خبر اس وقت مہاراشٹر کی یہ آ رہی ہے کہ مہاراشٹر کے پربھنی ضلع کو سرکاری میڈیکل کالج کی منظوری دیے جانے پر راشٹروادی کانگریس کے قومی صدر ادھیکش شرد جی پوار کا زوردار انداز میں استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان، ایڈوکیٹ وجے گوہانے اور راشٹروادی کانگریس پارٹی کے ذمہ داران موجود رہے، اور انہوں نے اس بڑے کام پر کہ پربھنی ضلع کو سرکاری میڈیکل کالج کی منظوری دی گئی، راشٹروادی کا یہ بڑا کارنامہ ہے، اس پر باقاعدہ ان تمام لوگوں نے شرد جی پوار کا زوردار انداز میں استقبال کیا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت ریاست گجرات کے ولساڑ شہر سے ہمارے رپورٹر نعیم سنجان والا نے بھیجی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل ولساڑ ضلع مسلم سماج کی اور سے
10th اور 12th سائنس اور کامرس میں پڑھ رہے بچوں کے لیے ایک سیمینار مرارجی دیسائی ہال میں رکھا گیا تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اب تقریباً 20 دن بچے ہیں بچوں کے ایگزامز کے لیے، تو انہیں کچھ اہم رہنمائی ان کی کر دی جائے اور ان کو یوں سمجھے کہ گائیڈنس کر دیا جائے۔ تو باقاعدہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے ممبئی سے ایک ایسی بیٹی جس نے 16 سال کی عمر میں اپنے دونوں پیر گنوا دیے تھے لیکن حوصلہ نہیں ہاری تھی، اور پھر باقاعدہ جب اس کی تمنا تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، اور جب اسے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا، تو ایک ایسی بیٹی روشن جہاں جس نے باقاعدہ کیس لڑا، کیس جیتی، اور آج وہ ممبئی میں باقاعدہ MD اسپیشلسٹ ہے۔ وہ بیٹی ڈاکٹر روشن جہاں بھی کل ولساڑ آئی تھی، اس نے 10th اور 12th کے بچوں کی بہت پیارے انداز میں رہبری فرمائی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شاندار اجلاس جو ولساڑ میں خاص طور سے ہمارے دوست ہیں، بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، عارف سر جو بڑے ماہر تعلیم ہیں، جن کی ٹیوشن کلاسز وہاں پر بڑے زور و شور سے چلتی ہے، اور ان کی ٹیوشن کلاسز کے بچے اعلیٰ نمبرات سے ملک ہی نہیں بلکہ ملک کا نام دنیا میں روشن کرتے ہیں۔ عارف سر کی بڑی محنتیں رہی ہے، اور یہ پروگرام مولانا عبدالعزیز صاحب کی دعا پر اختتام ہوا۔